معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ضمن میں ایک تمہیدی بحث جب میں یہاں حاضر ہوا تو میرے نوجوان ساتھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ واقعتاً میرے اس موضوع کے لیے ایک تمہیدی اور ابتدائی جو ہے وہ گفتگو بہت ہی موزوں تھی۔ عظمت کے بہت سے مختلف پہلو ہیں۔ حضور کی عظمت حیثیت نبی، حضور کی عظمت روحانی اعتبار سے آپ کا کیا بلند مقام تھا، کیا رتبہ تھا، آپ کی عظمت ایک انسان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مختلف حیثیتیں جو انسان کی دنیا میں ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایک معجزہ اس پہلو سے بھی ہے کہ جتنی حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں جمع تھی۔ حضور ایک وقت میں سپہ سالار بھی تھے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کی عظمت کیا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ حالانکہ آپ نے کسی ملٹری اکیڈمی میں تو کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور آپ نے کوئی زندگی اپنی جو ہے وہ جنگوں میں بسر نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے یوں سمجھیے کہ تقریباً 52 برس کی عمر تک جو ہے کسی بھی جنگ میں آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن پھر دفعتاً جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انسان انگوش بدندہ رہ جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے کہ بحیثیت سپہ سالار آپ کا کتنا اونچا مقام ہے، بحیثیت حکمران صدر مملکت آپ کا کتنا بلند مقام ہے، بحیثیت قاضی القضات چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ تینوں حیثیتیں تو ذرا اہم ہوئی۔ بحیثیت والد آپ کا کردار کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے، وہ بتائیں گی کہ شفقت، محبت، لیکن اس کمال شفقت کے باوجود کیا عالم ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ جب حاضر ہوئی ہیں، اس لیے کہ غزوہ خیبر کے بعد عام مسلمانوں میں اب فارغ البالی آ گئی تھی، حالات بہتر ہو گئے تھے، اب وہ مفلسی کا دور ختم ہو گیا تھا، عام گھروں کے اندر اب خوشحالی تھی، تو حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ہیں۔ ابا جان دیکھیے یہ میرے کندھے پر مشکیزے کا نشان ہے، میں پانی خود لے کر آتی ہوں، اپنا مشکیزہ جو ہے اپنے کندھے سے لٹکا کر۔ ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس کر۔ ابا جان اب تو یہ کہ سہولت ہو گئی ہے، سب مسلمانوں کے ہاں فراوانی ہے، آسائشیں ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے ان تمام جو گھریلو کام ہیں ان میں میرا کوئی تعاون کر سکے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف محبت، شفقت حضور کی، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور جو اپنی جگہ ہوتی تھی وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ تو شفقت کا، محبت پدری بھی کہہ لیجئے آپ اس کو، اس کی ایک انتہا یہ ہے، لیکن دوسری انتہا یہ بھی ہے کہ وہ بیٹی، وہ نور چشم، وہ لخت جگر آئی ہے اور اس نے وہ حالت اپنی بیان کی ہے، اور وہ ایک جو استدعا کی ہے وہ کوئی بہت غلط بات تو نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے گھروں میں اب سہولت ہے، آسائشیں ہیں، غلام جو ہیں وہ غزوات کے بعد وہ تقسیم ہوتے ہیں مسلمانوں میں، مجھے بھی کوئی عطا ہو جائے۔ فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی بہتر شے دیتا ہوں، وہ تسبیح فاطمہ۔ تم ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے۔ اب اس کو دیکھیے، یہ ہے وہ کردار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آ رہا ہے۔